محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ ذکر کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم خادمین فرش ولا خصوصاً جناب سید الیاس رضا رضوی اور سید عروج رضا رضوی مولا ان سادات عظام کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ آج کی اس مبارک و مقدس شب کے صدقے میں اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہیں، جو صاحب العصر والزمان ہیں، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد یعنی کہ ابی الفضل العباس بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر طلوع ہوں اور علم ولایت علی لہرا کر وقت کے امام یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر و مکسر ولایت علی ابن ابی طالب کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا۔ صلوات بآواز بلند تلاوت فرما۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ تمام احباب تشریف لائے، میں خادم جشن ہونے کی حیثیت سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور کل 5 شعبان کو بھی اسی مقام پر جشن ہوگا جس کی خدمت کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہوگا، تو آپ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ کل بھی بھرپور شرکت فرمائیں، چونکہ یہاں جتنے پڑھنے والے ہیں وہ سید زادوں کی محبت میں بانی کی حیثیت سے موجود ہیں، اور بالکل ان پڑھنے والوں کی حسین انجمن میں اپنے حصے کا سجدہ ذکر ادا کرنے کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل سے 2 مسلسل آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ اپنے حبیب کی ایک دعا کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اس دعا کا کیونکہ اس جشن کا عنوان ہے جشن دعائے زہرا، تو اگر عنوان ذہن میں رہے تو میں بڑی جلدی فضائل کے 4-5 فکروں سے متصل کروں اور آپ سے اجازت لوں۔ اللہ اپنے حبیب کی ایک دعا کا ذکر کر رہا ہے، اور اس دعا کی خاص بات قبلہ نقوی صاحب مجتبیٰ شاہ جی یہ ہے کہ اس دعا کو نبیوں کے سلطان نے خود سے نہیں مانگا، بلکہ اس نے کہا کہ محمد یہ والی دعا مانگے۔ وہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں جہاں جاؤں سچائی کے ساتھ جاؤں،
اور جہاں سے نکلوں سچائی کے ساتھ نکلوں، اس کے لیے مجھے ایک سلطان نصیر عطا فرما، اس کے لیے مجھے ایک بہترین مددگار عطا فرما۔ جب وہ مددگار عطا ہو جائے گا تو ہوگا کیا؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے میں قرآن سے ذکر تلاوت کرنے کا عادی ہوں، اور اگر کسی کی توجہ ابھی تک نہیں ہوئی تو پھر اگلی آیت پر ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے جب وہ سلطان نصیر آ جائے گا تو ہوگا یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، تو حق آ جائے گا اور باطل بھاگ جائے گا، کیونکہ باطل نے بھاگنا ہی ہے، باطل کے مقدر میں بھاگ جانا ہی ہے، باطل کے مقدر میں دفع ہو جانا ہی ہے، باطل کے مقدر میں ذلت ہے، باطل کے مقدر میں رسوائی ہے، تو پھر حق کے آنے سے ہی باطل کے مقدر میں رسوائی آتی ہے۔ اور مصطفیٰ فرما رہے تھے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا جب حق ہی علی ہے تو پھر جو علی کے مقابل آئے گا وہ باطل ہوگا، تو جو علی کے مقابل آئے وہ باطل ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ذلت مقدر ہی علی کے مخالف کا ہے۔ صدا سلامت رہیں مل کے یا علی یا علی یا علی، صدا سلامت۔ ذرا کرسیوں پہ طبیعت اور مزاج ملانا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے اس فرش پہ بیٹھ کے بھی آپ عرش پر موجود ہیں، چونکہ جہاں ان کا ذکر ہو وہ گھر بھی ہو تو امام بارگاہ ہو جاتی ہے، وہ امام بارگاہ بھی ہو تو وہ عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ مجھ سے دعا مانگیں، چونکہ محمد مصطفیٰ ہیں اللہ کے لاڈلے ترین رسول، محمد سے زیادہ نہ اسے کل کوئی پیارا تھا، نہ آج کوئی پیارا ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تبھی تو اور نبیوں کی دعائیں بھی فرحان شاہ جی قرآن میں ہیں، مگر کسی نبی کی دعا سے پہلے اللہ نے قل کہہ کے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے یہ دعا مانگو۔ محمد کی بات سے پہلے اللہ کا قل کہنا بتا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے دعا مانگے، ورنہ موسیٰ بھی اس سے ملتی جلتی دعا سورہ طٰہٰ میں مانگ رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ دیکھیے فکرے کا لطف یہیں پر آ جائے گا جب مصطفیٰ وزیر کے لیے سلطان نصیر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے قل ربی، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میں جہاں جاؤں سچا ہو کے جاؤں۔ الیاس جی لیکن جب موسیٰ کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں موسیٰ دعا مانگ، کہ موسیٰ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میری بات کو آسان کر، میری زبان کے گرہ کھلے تاکہ میری بات لوگوں کو سمجھ آئے، اور اس کے لیے وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مجھے ایک وزیر عطا فرما، اہلی محلے والوں میں سے نہیں، خاندان میں سے، مجھے خاندان میں سے ایک وزیر عطا فرما۔ اللہ خاندان میں سے موسیٰ وزیر مانگ رہا ہے، کون ہوگا موسیٰ کا وزیر خاندان میں سے؟ کیا کوئی ہمسایہ ہوگا؟ کیا کوئی اور رشتہ دار ہوگا؟ کیا موسیٰ کے سسرال والوں میں سے کوئی موسیٰ کا وزیر بنے گا؟ سید آواز آئی نا، موسیٰ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وزیر ہو میرے خاندان سے ہو، ایرا غیرہ کوئی نہیں، ہارون اخی میرا بھائی ہارون ہو میرا۔ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، جسے فکرہ سمجھنا، ہاتھ اٹھاؤ تو میں جشن کا پہلا فکرہ کہوں، کہ وہ کوئی اور نہ ہو، میرا بھائی ہارون ہو، چونکہ ہارون موسیٰ کا بھائی ہے، آصف بن برخیہ سلیمان ابن داؤد کا بھائی ہے تو وزیر ہے، یحییٰ عیسیٰ کا خالہ زاد ہے تو عیسیٰ کا وزیر ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے نبیوں کے وزیر ان کے بھائی بنتے رہے تو جو سب سے بڑا نبی تھا اس کا وزیر محلے والا کیسے؟ آپ کے کیا کہنے جی؟ صدا سلامت۔
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، بڑی توجہ، یا علی۔ لیکن یہ وزیر نہیں مانگ رہے، رضا نقوی صاحب اللہ کے رسول کا کلام ہے اور اس کے کہنے پر ہے، اس کے کہنے پہ کلام ہے۔ میں مولا غازی شہنشاہ کا پہلا فکرہ تب تک کہوں گا ہی نہیں جب تک میرے حصے کی قرآن کی تمہید مکمل نہ ہو۔ وہ کہتا ہے وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نطق نہیں کرتے جب تک میں نہ کہوں، یہ وہی بولتے ہیں اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو میں وہی کرتا ہوں۔ وہ کہے تو یہ بولیں، جب یہ بولیں تو وہ کہتا ہے میں بول رہا ہوں، تو پتہ چلا مصطفیٰ کا بولنا کس کا بولنا ہے؟ اللہ کا بولنا ہے۔ تو اب اگر محمد کسی کو گود میں بٹھا کے پیار سے کہے حسین منی، آپ نے اگر جملہ محسوس نہیں کیا تو پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر مصطفیٰ کسی کو کہیں حسین منی تو پھر صرف محمد نہیں بلکہ وہ بھی کہہ رہا ہے حسین منی۔ اور نہیں، شان رسالت میں بات آگے چلی گئی، سورہ انفال میں کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محمد یہ کنکریاں آپ نے نہیں، یہ کافروں پر اللہ نے پھینکی ہیں۔ تو صرف مصطفیٰ کا کہنا نہیں، مصطفیٰ کا کرنا بھی اس کا کرنا ہے۔ مصطفیٰ جو کہے تو وہ کہے، مصطفیٰ جو کرے تو وہ کرے۔ اب یہ کون تھا جو کہہ رہا تھا حسین منی، اور وہ کون تھا جو پالانوں کے منبر پہ علی کو کہہ رہا تھا مان کون تو مولا؟ صدا سلامت رہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، نظر اللہ نیاز حسین، بڑی توجہ جی۔ جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہے وہ بندے سدا زندہ باد رہیں، جو ابھی تک یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، جسے پتہ نہیں آج کیوں خوش ہونا ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ دنیا میں کیوں ہے۔ کیونکہ آج خوش ہونے کے لیے جملے نہیں چاہیے، آج خوش ہونے کے لیے وجہ نہیں چاہیے سید، آج خوش ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آج سیدہ کی دعا قبول ہوئی ہے۔ آج سیدہ کی مل کے حیدری، وہ جو خود ہی دعا ہیں، جو خود ہی کرنے والے ہیں، جو خود ہی قبول کرنے والے ہیں، جو خود ہی وارث ہیں، جو خود ہی وسیلہ ہیں۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا تھا مصطفیٰ مجھ سے دعا مانگے، اور کیا دعا مانگی؟ سلطان نصیر، بہترین مددگار۔ پتہ چلا محمد کی واحد دعا ہے جو اس نے مانگ کر کہا مجھے یہ چاہیے اور ایسا ویسا نہیں چاہیے۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اللہ تیرے قرب سے نہیں، تیرے لدن میں سے چاہیے، چونکہ قرب اور ہوتا ہے لدن اور ہوتا ہے۔ اللہ نے محمد کو علم اپنے قرب سے نہیں دیا، اپنے لدن میں سے دیا، جسے علم لدنی کہتے ہیں، جو اللہ کی ملکیت تھا۔ پھر مصطفیٰ کے پاس بعین ہی آیا، جہاں سے علم لدنی آیا وہیں سے محمد دعا مانگ کے کہہ رہے ہیں وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے وہ مددگار چاہیے جو تیرے لدن میں سے ہو۔ اور اگر جوانوں اور چھوٹے بچوں کو لدن کا مطلب ایسے سمجھ نہیں آتا، یہ گھڑی میرے قرب میں ہے، میرے پاس ہے، یہ ہاتھ میرے لدن میں ہے، یہ دی جا سکتی ہے، یہ نہیں دیا جا سکتا۔ محمد کہہ رہے ہیں قرب میں سے نہیں، سلطان نصیر تیرے لدن میں سے چاہیے۔ اللہ نے کہا محمد گھبرا نہیں، وہ دوں گا جس کے ہاتھ ید اللہ، جس کی آنکھیں عین اللہ، جس کا چہرہ۔ آپ صدا سلامت رہیں۔ یا علی یا علی یا علی امیر المومنین، یا علی صدا سلامت ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ کون دیا؟ جو ید اللہ ہے۔
جو وجہ اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جس کی طرف دیکھ کر مصطفیٰ فرماتے تھے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے، جو اکرام والا بھی ہے۔ پتہ نہیں کتنا حسین چہرہ تھا علی ابن ابی طالب کا، جسے اس نے بھی اپنا چہرہ کہہ کے پکارا ہے۔ کیوں بندے حیران ہو جائیں گے، اب جی وجہ اللہ علی ہو جائیں گے کیسے؟ کوئی دلیل ہے؟ تو دلیل تو قرآن میں ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا چہرہ باقی رہے گا، جو جلال والا بھی ہے، جو اکرام والا بھی ہے۔ ہم جھگڑتے نہیں، چونکہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ امت کے پاس دو راستے بچیں گے، یا تو قرآن سے یہ آیت نکالنی پڑے گی، یا پھر چہرے والا اللہ دکھانا پڑے گا۔ یا قرآن میں سے آیت نکالیں یا چہرے والا اللہ دکھائیں۔ جشن جا رہے لائیو، بات کرنے لگا ہوں ذرا سی وزنی، اگر سنبھالیں، یا تو چہرے والا اللہ دکھانا پڑے گا یا آیت نکالنی پڑے گی، ورنہ ایک راستہ آسان ہے، کوئی ایسا چہرہ مان لو جسے وہ اپنا چہرہ کہہ رہا، جسے وہ اپنا چہرہ کہہ رہا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کا چہرہ دیکھنا عبادت اس لیے ہے چونکہ وہ وجہ اللہ ہے۔ الیاس شاہ جی 4 شعبان تھی، سیدہ کونین کی حویلی بیت اللہ کے صحن تطہیر میں خدا وندے رب الافواج کریم کربلا سخی الاسخیاء جون حبیب حر بریر کا مولا 4 شعبان بھائی کو حدیث کسا کی مکمل تفسیر بنا کر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ علی جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی مولا نے آ کر کہا حسین مبارک ہو، جیسے محمد کو سلطان نصیر ملا تھا تجھے عباس مل گیا، تجھے ہاتھ اٹھانا، میں 2 فکریں کہہ لوں، جیسے مصطفیٰ کو سلطان نصیر ملا ویسے تجھے عباس ملا۔ غازی کے مولا 4 شعبان مدینے والوں کو بتائیں گے نہیں کہ تیرا عباس لگتا کیسا ہے، ایکو 1 پوائنٹ کم کریے گا، تیرا غازی لگتا کس طرح؟ آقا حسین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی سین والے عباس کو دیکھا، ماں کی بطول والے بے کے مالک عباس کو دیکھا، علی کی عین والے عباس کو دیکھا، احمد کی الف والے عباس کو دیکھا، پھر بابا علی کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھا۔ کہا بابا اجازت ہے مدینے والوں کو بتا دوں میرے ہاتھ میں کون ہے؟ علی کو دیکھا، غازی کو دیکھا، اور دیکھ کے فرماتے ہیں وہ عباس ہے، یہ علی ہے، وہ عباس۔ صدا سلامت رہے جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں، مل کے سارے حیدری، جو ہم شکل علی نہیں، 4 شعبان کو بھیکا نعرہ نہیں، نعرہ ایک ہی آئے تو کافی ہو جائے۔ چلو میں ایک جملہ رک کے پڑھ لیتا ہوں، میں بھی دیکھوں کہ میرے حصے کا کس نے بولنا ہے، اور فکر بالکل یہی آخری ہو جائیں گے۔ جو ہم شکل علی نہیں، جو ہو بہو علی ہو، اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ صرف پنجتن کا مرکب عباس نہیں، 12 14 اور جتنے بھی محمد ہیں ان کے مرکز کا نام ابو الفضل العباس۔ وہ جو جملے آپ کو ساتھ ملانے کے لیے پڑھنے تھے وہ میں نے پڑھ لی ہیں۔ اب الیاس شاہ جی میں جملے وہ پڑھنے لگا ہوں جو صاحبان معرفت کے دل کو میرے دل کے اور قریب کریں۔ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں آقا حسین مولا غازی کا چہرہ، مولا غازی نے آنکھیں جھکائی ہوئی، ایک دفعہ تھوڑی سی عین اللہ نگاہوں کو جنبش دی، کہا آقا کتنی دیر سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں؟
کہ عباس جتنی دیر حسین کا دل چاہے تیرے چہرے کو دیکھے۔ کہ آقا اتنا میرے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ حسین مسکرا کے کہتے ہیں میرے نانا نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جو بندہ پیچھے رہ گیا ہے اس کے لیے فکر نہیں۔ میرے نانا نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا مولا دیکھ لیجئے، آقا حسین نے کاشف الکرب عن وجہ الحسین کا چہرہ دیکھنا شروع کیا۔ سید یہ خطابت کے جملے نہیں، چہرہ درخشاں قمر بنی ہاشم 5 جلدوں میں فارسی میں کتاب ہے پوری مولا عباس کے فضائل پہ بعین ہی فکر لکھے۔ میرے مولا غازی نے پوچھا آقا میرے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں؟ کہاں؟ ہم امامت کا قرآن ہیں غازی، تم اس قرآن کی یاسین ہو۔ نا جس کی آنکھوں میں فضائل میں آنسو ہے وہ بندہ ذرا ایک دفعہ دیکھے بھائی، ہم قرآن امامت ہیں، تم اس قرآن کی یاسین ہو۔ عباس تمہاری نگاہیں حسین کے ادب میں اٹھتی نہیں اور حسین کی آنکھیں غرور کی وجہ سے تیرے چہرے سے ہٹتی نہیں۔ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد۔ کیوں صرف علی مولا وجہ اللہ نہیں، فکر یہی دو ہیں اور میں آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگوں۔ صرف مولا علی وجہ اللہ نہیں، سید وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، نقوی صاحب ایک وجہ رب ہے، نہ کوئی مشکل باتیں اس دور میں اب کرے، نہ پڑھنے والوں کے پاس ٹائم، نہ سننے والوں کے پاس ٹائم۔ میرا دل ہے جس کربلا گاہ میں شام میں کھڑا ہوں اس مقدس بارگاہ کی قسم وہ فکرہ پڑ جاؤں جو آج کے جشن کی تاریخ میں میرے حصے کا اگلی 4 شعبان تک لکھا جائے۔ جب اللہ نے فرمایا نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے، جو اکرام والا بھی ہے۔ اور صرف ایک آیت میں وجہ اللہ نہیں، قرآن میں اللہ نے 23 مرتبہ وجہن کا ذکر کیا مختلف گردانوں کے ساتھ کہ کوئی چہرہ ایسا ہے، کوئی چہرہ ایسا ہے جس کو وہ اپنا چہرہ کہہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں بات مکمل کھلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ ان اللہ واسع علیم، کیونکہ وہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ایسا علیم ہے، ایسا عالم ہے کہ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کا چہرہ تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں نظر آئے گا۔ بندہ آ گیا علی امیر المومنین کے پاس، تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر ہدی للمتقین، تفسیر ولائی قرآن کریم، تفسیر عقود المرجان سمیت 7 کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہے۔ بندے نے کہا یا علی یہ وجہ اللہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا چہرہ ہے جو ہر جگہ نظر آئے گا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا نہیں، جو حجت محمد کے ساتھ محمد بن کے نازل ہوئی وہ سارے ہی وجہ اللہ ہیں، وہ سارے ہی وجہ اللہ ہیں، اور تمہیں ہر دور میں اللہ کا کوئی نہ کوئی چہرہ نظر آتا رہے گا۔ لیکن علی امیر المومنین نے کہا جو حقیقت کلنا محمد میں ہے۔ بندے کہتے ہیں غازی معصوم نہیں، غازی امام نہیں، عہدوں کے درمیان میں کبھی محمدیت کو نہ لانا۔ علی کی ملکہ شام بیٹی نے جب ایک دفعہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا نا سید، تو ایک دفعہ لوگوں نے کہا کیا یہ جادو ہے کہ مستور ہو کر مرد کے لہجے میں خطبہ؟ فرمایا خاموش، ہم پر جنس کا بھی اطلاق نہیں، ہم سارے ہی محمد ہیں، ہم سارے ہی محمد، بس آپ کی سوچ سے بھی پہلے ممبر چھوڑنے لگا ہوں، ہم سارے ہی محمد ہیں۔ تو جو کلنا محمد ہے وہ وجہ اللہ ہے۔ جس کا جشن آج ہے وہ کون ہے؟ قمر بنی ہاشم، وجہ اللہ ہی چہروں کے درمیان بھی۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا اور خاموش ہو لیں تاکہ لطف زیادہ آئے اگلے جملے۔ وجہ اللہ ہی چہروں کے درمیان بھی، جو قمر بنی ہاشم ہو
فکرہ میں کہہ کے مجتبیٰ شاہ جی ختم کرنے لگا تھا، لیکن فکرہ میرے سامنے ایک اور کھڑا ہے، پہلے اسے تلاوت کروں تاکہ آخری فکرے کا لطف آپ کو زیادہ آئے۔ جناب ہاشم کا لقب تھا قمر عرب، جناب عبد المطلب کا لقب تھا قمر قریش، جناب عبداللہ رسول اللہ کے پاک بابا کا لقب تھا قمر حرم، جناب ابو طالب کا لقب تھا قمر بیت الہی، اور رسول اللہ کو کہتے تھے قمر الدجا یا قمر عرب و عجم۔ یہ سارے ہاشمی ہیں، جناب عبد المطلب سے لے کر رسول خدا تک یہ سارے ہاشمی ہیں۔ کوئی قمر عرب، کوئی قمر الدجا، کوئی قمر حرم، کوئی قمر عرب، یہ سارے قمر جسے مل کر کہیں نا تو قمر ہے، اسے ابو الفضل العباس کہتے۔ ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھا۔ یا علی امیر المومن، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ اب اس فکرے کی طرف میں آ گیا ہوں کہ جس کا لطف آپ کو آنے والا ہے۔ 9 محرم اور 10 کی درمیانی شب آقا حسین نے آواز دی، میرے لال عباس، میرا دل ہے آج لوگ سنیں کہ نہج البلاغہ کیسے بولتی۔ عباس اتمام حجت کرنی ہے، انہیں کہنا ہے کہ میرا آقا حسین آج جنگ نہیں کرے گا۔ چہروں پہ مسکراہٹ لائیں تو فکرہ آخری پڑھ کے اجازت لوں۔ آج میرا آقا حسین جنگ نہیں کرے گا، انہیں مہلت دینی ہے، کیونکہ حسین مہلت لیتا نہیں، حسین مہلت دیتا ہے۔ کہ آقا میری پوری زندگی میں آپ کے لیے کیوں، کیا، کیسے، چونکہ، چنانچہ کے لفظ نہیں، لیکن آقا حسین میں صرف زمانے کو سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں، جب غازی جیسا علی پاس موجود ہے تو پھر ایک رات کی مہلت انہیں کیوں دیں؟ کہ غازی مجھے ان کی پرواہ نہیں، میں اپنے حر کا انتظار کر رہا ہوں، میں اپنے حر کا زندہ باد، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگ رہا، میں اپنے حر کا انتظار کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ میرے آقا ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء بنا الہ الہ حقیقت لا الہ، کیونکہ وہ ہر کسی کی شارگ میں رہتا ہے مگر کہتا ہے حسین لا الہ کی شارگ میں تو رہتا ہے۔ آقا حسین کے حکم کو حکم کردگار سمجھ کر رب وفا نے اشعل کزین کو مسند ولایت علی بنایا اور الٹے قدموں اشعل کے ساتھ آقا حسین کے خیمے سے ہٹنا شروع کیا۔ ایک دفعہ میرے مولا غازی شہنشاہ نے 9 لاکھ کی 18 لاکھ آنکھوں میں دیکھا اور دیکھ کے کہا میرا مولا حسین کہہ رہا ہے کہ اس وقت بھی جبرائیل سے لے کے فطرس تک سارے ملائکہ جس کے خیمے کا طواف کر رہے ہیں، ہم آج کی رات، دیکھنا میری طرف ادھر ادھر نہیں، ہم آج کی رات تمہیں مہلت دے رہے ہیں چونکہ ہمیں ہمارے حر کا انتظار ہے۔ ایک دفعہ 9 لاکھ کے مجمع کے درمیان سے ایک لعین جس کا نام مارد بن صدیف تھا آواز دے کے کہتا ہے کون ہے جو 9 لاکھ کو للکار رہا ہے؟ جب آواز آئی نا کون ہے تو اشعل کی رکابوں پر اتنا زور ڈالا عباس نے، اذا زلزلت الارض زلزالہا کی آیتیں رکاب اشعل کا طواف کرنے لگی۔ عباس رکابوں میں زور دے کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر چادر تطہیر کا نقاب الٹ کے کہتے ہیں میرا تعارف پوچھ رہے ہو؟ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، سب کو محمد کہہ کر اپنا تعارف کروایا۔ اب 9 لاکھ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو محمد ہو اسے وجہ اللہ ہونا چاہیے۔ 10 محرم لڑنے کی اجازت اس سخی کو نہیں ملی، تلوار لے کر گئے نہیں، نیزہ ساتھ تھا نہیں، اشعل کزین کو ولایت کی مسند بنا کر سکینہ کا پاک سکہ جو ہی پہنچانا لب دریا، 9 لاکھ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجھے عادت ہی نہیں ادھر ادھر کے جملے پڑھنے کی، جو جملہ وعدے میں تھا وہی وجہ اللہ کا پڑھ کے اجازت لینے لگا ہوں۔ یا 9 لاکھ ایسے بھاگے جیسے بکریاں
شیر کو دیکھ کر بھاگتی ہیں۔ ایک دفعہ عمر سعد بے غیرت نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو غازی نہر کے کنارے ہے، کہا نہ اس کے پاس تلوار، نہ اس کے پاس نیزہ، نہ اس کے پاس بھالا، نہ وہ تم پہ حملہ کرے، خوف کس چیز کا ہے؟ سپاہی کہتے ہیں سعد کے بیٹے تو نے دیکھا نہیں، عباس نے یوں علم لہرایا، ہمیں ایسا لگ رہا تھا ادھر بھی عباس ہے، ادھر بھی عباس ہے، ادھر بھی عباس ہے۔ جب 9 لاکھ کہنے لگا نا ادھر بھی غازی، ادھر بھی غازی، ادھر بھی غازی، تب سیدہ ام البنین کے لال نے فرات کے کنارے پانی پہ علم گاڑ کے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے۔ بولو سخی سردار کیلنڈر میں مومنین، اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ذاکر اہل بیت یاقوت رضا حیدری آف چیچا وطنی سے کہ وہ آئیں اور آج کے جشن سے خطاب فرمائے۔ تشریف رکھیے گا۔ اس کے بعد علامہ حافظ تصدق حسین صاحب اور دیگر علماء